अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर, आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूं मैं। अभी जो बड़ी डिबेट चल रही है, अब आपको पता है कि आज से नया हफ्ता है और यहाँ पे नई एक पॉलिटिकल वेव जो है, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, जो अब तक स्टार्ट था, अब तक अदालतों में जंगें लड़ी जा रही थी, कभी उस पेशावर हाई कोर्ट में, तो कभी वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद, या फिर इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, बाल जो है ना इधर उधर ही घूम रही थी। और बहुत सारे मामलात जो है ना वो वहाँ पे लटके हुए थे। जैसे 20-25 रोज़ अभी उसमें इलेक्शन में रह गए, लग नहीं रहा था कि इस मुल्क में जो इलेक्शन 5 साल बाद हो रहे हैं। और बहुत सारे एतराज़ात भी हो रहे थे कि सारा प्रोसेस जो है वो अदालतों में जाकर रुक गया, स्टकअप हो गया, बाल कहीं पर आगे नहीं बढ़ पा रही। जब अगेन जिस पर उस पर डेफिनेटली PTI जो है वो एहतजाज भी कर रही थी, और अगेन वो कहने की कोशिश की जा रही है कि हमें इलेक्शन प्रोसेस से आउट किया जा रहा है और हमारे लिए ये बहुत सारे मसाइल पैदा किए जा रहे हैं ताकि फैसिलिटेट किया जाए नवाज शरीफ साहब को, और इसको कि वो आएँ और इसको इलेक्शन जीतें और चौथी दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म बने। सो बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो उस पर लगाए जा रहे थे, जिनमें उनका ख्याल था PTI का बड़ी हद तक वो भी थी उसमें हकीकत भी थी। दूसरी तरफ इदारे कह रहे थे कि जनाब आप बाई द बुक या बाई द रूल्स खेलने को तैयार नहीं, आप बुली करते हैं, आप धमकियाँ देते हैं, थ्रेट करते हैं, जो बंदा आपकी बात ना माने, फैसला मर्जी का ना है, आप उसको गाली गलौज शुरू कर देते। वो सहाफ़ी हो, व्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर हो, कोई सरकारी कोई अफसर हो, वो आर्मी चीफ हो, वो DGISI हो, वो इलेक्शन कमिश्नर हो, वो फिर उसके बाद आपके जजेज़ हों, काजी फैज़ साहब हों, वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो, एनी बॉडी जो आप समझते हैं कि PTI के साथ अपने आप को अलाइन नहीं करता, या PTI की फ़िलासफ़ी से इत्तेफाक नहीं करता, तो उसको गाली देनी, उसके खिलाफ ट्रेंड चलाने और उसको उन्होंने बुलडोज़ कर देना। सो गाली जो थी एज ए वेपन के तौर पर इस्तेमाल की इन्होंने PTI ने, मतलब बड़ी हद तक वो कामयाब भी हुई है। यहाँ तक बहुत सारे लोग थे जो डरते थे इस बात से कि जनाब कि अगर हमने उनकी मर्ज़ी का ट्वीट ना किया, अगर हमने उनकी मर्ज़ी का व्लॉग ना किया, उनको चढ़ा ना दिया, बांस पे ना चढ़ा दिया, बस ये ना कहा खान कल्ला ही काफ़ी है। जी खान की क्या बात है, तो खान साहब को किसी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। खान बस इसके बाद वो रियासत मदीना बना रहे हैं और उन पे अल्लाह का बड़ा उन पे खसूसी करम है, और खान किसी को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका डर गया, यूरोप डर गया, मतलब हमने ऐसे ऐसे उनके सोशल मीडिया टीमों ने फिर फ़ोटो शॉप्स के ज़रिए उनकी पिक्चर चीज़ें, सो एक उन्होंने ऐसा माहौल बनाया सोशल मीडिया पे कि जिसके बाद में बहुत सारे जर्नलिस्टों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे जानने वाले जो ज़ाती महफिल में बैठ के खान साहब के बारे में वो इंतहाई बाज़ व नज़ेबा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैं उनके अगर व्लॉग देखता हूँ तो वो बिल्कुल उस पर डिफरेंट होते हैं। खान को उन्होंने चढ़ाया हुआ होता है, और ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो खान साहब को शायद खुद भी उनका नॉलेज में नहीं होगा। एक दो को मैंने कन्फ्रंट भी किया ऐसे किसी महफिल में बैठे हुए, और मैं कहा भाई साहब आप यूट्यूब पे कुछ और कह रहे होते हैं और फिर जो हमारे साथ बैठते हैं तो कोई और बातें कर रहे होते। सम टाइम मुझे रोकना पड़ा, एक दो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने की बहुत फाउल लैंग्वेज यूज़ की, तो मुझे उनको कहना पड़ा कि इट्स नॉट फेयर कि इवन किसी की पीठ पीछे भी चार में लोगों में इस तरह की बातें होनी चाहिए। सो ये आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल कि बहुत से लोगों के जहन में बिठा दिया गया कि आपने व्यूज़ लेने हैं, आपने रीट्वीट्स लेने हैं, अपनी रीच बढ़ानी है, आपको पता चला कि फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो फिर आपको हमारी लाइन लेनी पड़ेगी। और सैडली जर्नलिज्म कभी पॉपुलरिज्म का नाम नहीं होता कि वो चीज़ कहनी है जो आवाम सुनना चाहती है, पॉपुलर बात करो ताकि बल्ले बल्ले हो। जर्नलिज्म बल्ले बल्ले के लिए नहीं की जाती। जर्नलिज्म बड़े टफ चीज़ का नाम है। अनपॉपुलर फैक्ट्स जो होते हैं आपने वो सामने लाने होते हैं। आपने किसी को कोई बांस पे भी नहीं चढ़ाना होता, उसको खुश भी नहीं करना होता, और जानबूझ के किसी को नाराज़ भी नहीं करना होता। लेकिन ये चीज़ें सारी जो है सभी द पैसेज ऑफ टाइम ये बदली हैं। मैं उनका मतलब एक और बहस जहाँ पे इस पर छिड़ गई है कि क्या ये सोशल मीडिया जो है जिसकी वजह से राइज़ हुआ था, इसका PTI का हुआ था, और इसने बड़े तबके को मुतासर किया। बड़ी क्लासेस लोग, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ सारे जो हैं वो इस प्रोसेस में शामिल हुए थे, और खान साहब को जो इमेज बनाया गया था, एक होलियर दैन पोप, लार्जर दैन लाइफ का इमेज, वो सोशल मीडिया से बना था कि खान साहब आएंगे और सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक कर देंगे, और इनके मुखालफिन जो हैं चोर हैं, करप्ट हैं, डाकू हैं, और मतलब उनमें बहुत सारी बातें सच्ची भी हैं कि उन्होंने किए भी हैं, स्कैंडल्स भी हैं, वो जरदारी साहब पे, नवाज शरीफ साहब पे, सब लोगों पे हैं। अब जिस तरह साफ उनको किया गया दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन वो बात तो ठीक थी जब तक खान साहब पावर में वो नहीं आए थे, बहुत सारे वादे किए हुए थे उन्होंने, और उन्हीं के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए उनको बताया गया कि खान साहब आखिरी चॉइस है इस मुल्क का, इसके बाद खुदा न खासा खान साहब ना रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। और लोगों ने भी ये बिलीव कर लिया कि जनाब के बस वही वाली बात है, खान तो आखिरी है, इसके बाद तो क़यामत वाला हिसाब है। सो लोगों को भी लगा कि शायद अगर हमने क़यामत से बचना है तो खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना। खैर बन गए। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता कि 3.5 सालों में क्या हुआ, कैसे हुआ, तमाम वादे वही सारी चीज़ों से वो हो गए, मुकर गए, और वही काम किए जो पोजीशन में कहते थे कि नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी जो बात थी कि जब उन पर तनकीद आने लगी, उन्होंने बुलिंग वाला जो कल्चर था PTI ने इंट्रोड्यूस करवाया
کہ ہر اس بندے کو جو یہ گالی دو جو آپ کی کچھ چیز کو وہ کر رہے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد آپ لوگوں کی ہمدردی تھی، آپ کو بتانا تھا کہ فلاں ایریا آف گورننس جو ہے ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیز ایسے نہیں ہے۔ یہ کام ہوتا ہے، جیسے آپ کا کام ہے حکومت چلانا، ایسے کچھ اور ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ انہوں نے اپنا اپنا کام کیا۔ ادروائز جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے نا، اگر آپ نے جو بات کہہ دی وہی آخری سچ ہے، وہی اس کے بعد اس پہ بات نہیں ہو سکتی، پھر تو رشین ماڈل ہے، پھر تو سعودی ماڈل ہے، پھر تو چائنیز ماڈل ہے، پھر تو یہ نارتھ کورین ماڈلس کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ یہ کنگ شپ ہے، جہاں پہ بادشاہ جو ہے نا وہی لا ہے، وہی قانون ہے، اس کے مرضی کے اگینسٹ جو بات کرے گا اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا۔ پھر اگر جمہوری اس میں آپ کو برداشت کرنا ہوتا ہے، آپ کو میڈیا کو بھی کرنا ہوتا ہے، آپ کو پارلیمنٹ کو کرنا ہے، آپ کو سپریم کورٹ یا عدالتوں کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے، اپنے کریٹکس کو بھی آپ نے برداشت، دیٹس واٹ دا ڈیموکریسی از آل اباؤٹ، جس کا میں بتایا جاتا تھا۔ لیکن وزیر اعظم بننے کے ساتھ جب آپ سے چیزیں ڈیلیور نہیں ہو پا رہی ہوتی تو پھر جو ہے آپ ریئیکٹ کرتے ہیں پاور کی بیس پہ، کہ پھر آپ ایف آئی اے استعمال کرنا چاہتے ہیں، پھر اپنے مخالفین کے خلاف عدالتیں یوز کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں، ایجنسی جو آپ کے نیچے ہیں وہ ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔ وہی کچھ ہوا وہاں پہ، اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے جیسے آپ کے رائز کا وہ سبب بنا تھا ویسے آپ کے فال کا سبب بنا ہے۔ آپ نے تمام اداروں کے ساتھ لڑائیاں لڑیں، اور صرف ایک ہوتی پروفیشنل لڑائی لڑنی، ایک ہوتی ذاتی ہوتی ہے کہ کسی کی ماں بہن بچی بیٹی ان کی تصویریں لگانا، ان کو مطلب کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان کی اٹھانا، ان کو پھیلانا اور ان پہ گندے گندے کامنٹس کرنا۔ ان چیزوں نے میرا خیال ہے مدد نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ بہت سارے کہیں گے جناب ووٹ بینک بڑھ کیا کرنا ہے، اچار ڈالیں پھر ووٹ بینک۔ اب آپ نہ پارٹی رہی، نہ پارٹی کا سمبل رہا، نہ پارٹی کی چیئرمین شپ رہی، جیل جا بیٹھے، وہ جی بہت پاپولر ہو جائیں گے۔ پالیٹکس میں پاپولیرٹی یس بہت ضروری ہے، لیکن اس پاپولیرٹی کو اگر آپ کنورٹ نہیں کر سکتے انٹو الیکشن وکٹری اینڈ اگین گریب، اس کو کہتے ہیں گریب پاور، تو یہ یوز لیس ہے۔ آپ کی مشہوری، آپ کے پاس اگر ووٹ بینک ہے اس کو کنورٹ کریں، پھر آپ کو بہت سارے اداروں کے ساتھ اس لیول کی جنگ نہیں لڑنی پڑتی کہ مئی وے اور ہائی وے یا ذاتی دشمنی جس طرح کے پال کے کی گئی ہے۔ مطلب ٹرینڈ دیکھ لیں پچھلے 2 سالوں میں کیا کیا ٹرینڈ نہیں چلے، کیا کیا القابات نہیں گئے۔ مطلب قاضی فیضی صاحب کو دیکھ لیں، مان لیا جی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صحیح فیصلہ نہیں دیا ہوگا، ان کو ماضی کے ان کے ایشوز ہوں گے جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا عمران خان صاحب، انسان ہے گوشت پوش کے، وہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے جج ہوں گے لیکن گوشت یہ پوسٹ کے انسان بھی تو ہے نا۔ جتنی ٹرولنگ کی گئی، ان کی فیملی کی مسز کی امبیرسمنٹ ہوئی، انہوں نے دل میں آپ کے بقول انہوں نے دل میں رکھی ہوئی ہوگی۔ اس لیول تک معاملہ جانے ہی نہیں دینے چاہیے تھے آپ کو۔ ٹھیک ہے ضرور تنقید کریں، ایکسپوز بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن ہم بھی کرتے ہیں نا۔ مطلب وہ بات آپ کہیں جو آپ کو ٹی وی پہ کہہ سکتے ہیں، جو آپ اس پہ وی لاگ میں کہہ سکتے ہیں، جو آپ بات اگر 10 بندوں میں اوپنلی کہہ سکتے ہیں، وہ بات کہنے میں اس پہ ٹویٹر پہ اس پہ کیا حرج ہے؟ وہ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ ضروری ہے کہ ہمارے ہاں گالی دے کے کسی کی ماں بہن کی پکچر لگا کے اس کو فوٹو شاپ کر کے ہم نے پھر ہی کسی کو سبق سکھانا ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں یہ جو بلینگ کلچر تھا نا، کہ بلی کرنا، اس کو ڈیئر کرنا، پہلے اس کو ذلیل کر کے اس کو کہنا اب یہ ڈر کے مارے ہماری مرضی کا کام، تو پھر ہوئے مرضی کے کام۔ چلو یہ اسٹریٹجی دیکھ لیں، پھر ہوئی کیسے کو فائدہ ہوا؟ کیا اس کے بعد ادارے ڈر گئے؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کی مرضی کے فیصلے دے دیے؟ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بلّہ آپ کو واپس کر دیا۔ الیکشن کمشنر صاحب کے آپ نے اگر ایسی تیسی کی رکھی، ان کی مسز پہ دیگر لوگوں پہ اٹیک کر، پھر کیا ہوا؟ کچھ ملا؟ ایسے اسٹیبلشمنٹ کا دیکھے، آرمی چیف کے حوالے سے ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ہوں، باقی لوگوں کے حوالے سے، باجوہ صاحب ہیں، کمپنی، سب کچھ، اس سے کچھ رزلٹ نکلا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے ووٹ بینک بڑھ گیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ووٹ بینک کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب آپ اس کو کنورٹ کرا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو اس ووٹ بینک کے باوجود بھی آپ کو پاور سپوزلی نہیں ملتی۔ اور دوسرا، بعض دفعہ ملک کے یہ جو مطلب جمہوریت کا کیا مطلب ہے، سیاست کیا ہے کہ آپ نے جہاں پہ چیزیں میرے جیسے آپ جیسے کامنر آدمی یہ پھنس جائے نا کہ اب اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو سیاستدان جو ہوتا ہے انٹیلیجنٹ، وہ اس کا سلوشن نکالتا ہے، بریک کرتا ہے، ڈیڈ لاک کو بریک کرتا ہوتا ہے، وہ دشمنوں کو دوست بنانے کا فن جانتا ہوتا ہے۔ جہاں پہ اگر دشمنی بھی ہے تو اس کے ساتھ اس لیول تک نہیں لے کر جاتے کہ کل کو نہ بیٹھ سکے۔ اچھا اگر بیٹھ بھی جائیں، ماضی میں ہوتے رہتے ہیں، تو اتنے سارے اداروں کو، پاکستان کو آئیڈل ڈیموکریسی نہیں ہے، کوئی خان صاحب نے کوئی 3.5 سالوں میں کوئی ادارے لوگ ان کو مضبوط نہیں کر دیا تھا کہ جناب اس کے بعد ان کے آنے والے بھی اس کو بریک نہ کر سکتے سائیکل کو، اور وہ بھی کوئی اس طرح کے کام نہ کر سکتے کہ خان صاحب آرام سے بیٹھے رہتے۔ دیکھتا ہے کہ 3.5 سالوں میں نے یہاں پہ سارے کے سارے ادارے ٹھیک کر دیے، سپریم کورٹ ہو، آرمی ہو، اس کے بعد آپ کی ایجنسیز ہوں، میڈیا ہو، پارلیمنٹ ہو، ایف آئی اے ہو، آپ کا جو بڑے بڑے ادارے آپ کو پر دیکھا میں نے ان کو اتنا پولیٹیکل کر دیا کہ اب یہ میرے خلاف بھی استعمال نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ڈسکا کا الیکشن یاد ہے؟ سارے الیکشن ہارے تھے وہاں پہ، یہ اس میں پنجاب میں یہ ضمنی الیکشن ہوئے تھے،
آخر پہ ان کی عزت کی بن گئی کہ ڈسکا کا الیکشن ہم کیسے جیتے ہیں. یاد ہے آپ کو ڈسکا الیکشن میں کیا کچھ ہوا تھا؟ اور اس وقت بھی خان صاحب اور ان کی حکومت تھی پنجاب میں، اور یہی ایجنسیز کو، یہی پولیس کو، یہی ڈی سی کو، یہی کمشنر سارے استعمال کر رہے تھے کہ ہمیں کسی سیریس ہم نے اس کا ڈسکا کا الیکشن جیتنا ہے، نہیں تو ہمارے یہ جو اگر مخالفین ہیں نواز لیگ یا دیگر یہ سارے الیکشن جیتتے جا رہے ہیں. تو جب یہ چیزیں آپ دوسروں سے کروا رہے تھے، رستے ان کے پاس موجود تھے، آپ کو رستہ نہیں لینا چاہیے تھا. ہار جاتے ایک سیٹ اور تو کیا فرق پڑ جاتا؟ پہلے تو 12-14 پہلے بھی تو ہار کے کھڑے ہوئے تھے. پھر یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کو ویک کیا ہے. ابھی بھی یہ تھا کہ آپ ابھی بھی کہتے ہیں جی کہ جناب کہ میں تو جنرل عاصم منیر صاحب سے بات کریں گے. یہ کہا انہوں نے اپنی تقریر میں، ہم تو نواز شریف زرداری کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، چور ڈاکو ہیں. جمہوریت میں تو یہی چلتا ہے بھیا دنیا کی، کہ آپ کو چور ڈاکوں کے ساتھ، آپ چور ڈاکوں والے کام نہیں کرنے. بس آپ نے دیٹس واٹ یو ہیو ٹو ڈو، یو ہیو ٹو اسٹے کلین. آپ نے کلیئر رہنا ہے، کلین رہنا ہے. جو وہ بدماشیاں دیگر کر رہے ہیں نا، آپ نے ان کے مقابلے میں اچھا بن کے دکھانا ہے. یہی وجہ تھی 22 سال بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے کہ وہ برائیاں ان میں موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے، اخلاقی طور پر کریکٹر کو ذرا سائڈ پہ کر دیں اس ملک کا. اب پتہ ویسے کرپشن اور کریکٹر کی بنیاد پہ ووٹ تو نہیں دیے جاتے نا کہ وہ بڑا کریکٹر والا ہے تو وہ بڑا کلین ہے. یہ تو ہمارے مسئلے نہیں ہے نا، ہمارے تو اپنی پسند والے مسئلے ہیں کہ کون ہمیں پسند ہے. آپ نے وہ کام نہیں کیے تھے جس کی وجہ سے آپ کو ووٹ بھی پڑے اور آپ وزیر اعظم بن کے سپورٹ بھی ملی، چلو جہاں سے اداروں نے دی کہ بڑا اچھا بندہ ہے. لیکن پھر اگر آپ بھی وہی کاموں میں پڑ گئے، آپ نے بھی وہی کرنے تھے، زرداری نواز شریف صاحب کر رہے تھے یا آپ کے حواری کر رہے تھے، وہی مال بنا رہے تھے پیسہ، تو پھر بھی آپ کہیں نہیں جناب کہ ہم تو ہولر دین پوپ ہیں اور پھر ہمیں کوئی سوال نہ اٹھائے، کوئی کچھ نہ کہے. تو یہ نہیں ہونی تھی چیزیں. بہرحال ابھی بھی سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں میں کہ وہی کام ہے، وہی چلا جا رہا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی پاپولیرٹی بڑھائے جائیں گے، بڑھائے جائیں. انارکی خدا نخواستہ آتی ہے، انریسٹ آتا ہے، سول وارز کی اگر سچویشن آپ پیدا کرتے ہیں، مخالفین لڑتے ہیں، الیکشن ڈے کا بھی سے خطرے ہیں، تو یہ ملک ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں. وہی والی بات ہے، پیشنس. پالیٹکس از آل اباؤٹ پیشنس. آپ دنیا کا کوئی بھی اٹھا لیں، 90 سال کی عمر میں مہاتیر محمد وزیر اعظم بن گئے تھے، 80 سال کی عمر میں یہ واجپئی صاحب بن گئے تھے، اس کے انڈیا کے بن گئے تھے. یہ نواز شریف صاحب ابھی اچھے برے غلط طریقے سے صحیح طریقے سے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. زرداری صاحب 14 سال جیل میں رہے، گیلانی صاحب رہے، راجہ پردیش، لمبی لسٹ ہیں. مطلب آپ پالیٹکس میں بغیر پیشنس کے نہیں آ سکتے. ووٹ بینک بھی بچائیں، پیشنس بھی رکھیں، اداروں کے ساتھ ایک نارمل قسم کی ورکنگ ریلیشن شپ بھی رکھیں. یہ سیاست ہے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنے وائز ہیں، کتنے سمجھ ہیں. سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ کر دینا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ مطلب ہر پارٹی کر رہی ہے خیر، لیکن پی ٹی آئی کا اپنا ایک لیول ہے بڑا، اس لیول کو تو کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا. ابھی بھگت رہے ہیں سارے کے سارے، اور ابھی بھی کوئی سبق نہیں سیکھا انہوں نے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بد سے برے ہوتے جا رہے ہیں، جس کا پھر انہیں کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا.